بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، مرحبا ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو، آج 12 جنوری 2021 بروز منگل کا دن سعودی عرب کی تازہ ترین اپڈیٹ کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خبر کی طرف۔ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کو ڈیجیٹل اقامہ جاری کروانے کی ہدایت۔ مکہ مکرمہ ریجن میں محکمہ جوازات کی طرف سے سعودی عرب میں موجود تمام غیر ملکیوں کو ڈیجیٹل اقامہ جاری کروانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمے نے کہا ہے کہ آبشر ویب سائٹ اور ایپ کے ذریعے ڈیجیٹل اقامہ جاری کروایا جا سکتا ہے۔ محکمے نے کہا ہے کہ ڈیجیٹل اقامہ کی کاپی موبائل میں محفوظ کی جا سکتی ہے۔ آبشر ایپ کے لیے انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں۔ ڈیجیٹل اقامے کی وہی حیثیت ہے جو اقامہ کارڈ کی ہے۔ اقامہ کارڈ نہ ہونے کی صورت میں ڈیجیٹل اقامہ اس کا متبادل ہوگا۔ یاد رہے کہ محکمہ پاسپورٹ نے گزشتہ دنوں ڈیجیٹل اقامے کا اجراء کیا تھا، جسے آبشر ایپ اور ویب سائٹ کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ گاڑیوں کے شیشے توڑ کر چوری کرنے والے ملزمان گرفتار۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس نے کہا ہے کہ چوری کی متعدد وارداتیں کرنے والے 2 سعودی شہریوں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس ترجمان خالد القردیس نے بتایا کہ مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی شکایات پر انسداد جرائم کی فورس نے واردات کرنے والوں کی نشاندہی کی۔ مقامی شہری گاڑیوں کے شیشے توڑ کر نقدی اور قیمتی اشیاء چوری کر رہے تھے۔ انہوں نے 50,000 ریال چوری کر لیے تھے۔ ترجمان نے بتایا کہ دونوں کو حراست میں لے کر ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ دونوں کو پبلک پراسیکیوشن کی تحویل میں دیا گیا ہے۔ ویزا خلاف ورزیوں پر 540 عمرہ کمپنیوں کو معطل کر دیا گیا۔ سعودی عرب میں حج و عمرہ قومی کمیٹی کے سابق چیئرمین سعد القریشی نے کہا ہے کہ ویزا خلاف ورزیوں کی وجہ سے 540 عمرہ کمپنیاں معطل ہیں۔ فی الوقت تقریباً 100 عمرہ کمپنیاں مؤثر ہیں جنہیں کام جاری رکھنے کی ہدایات دی گئی ہیں۔ الوطن اخبار سے گفتگو کرتے ہوئے سعد القریشی نے کہا کہ عمرہ کمپنیوں کا نقصان لاکھوں ریال تک پہنچ چکا ہے۔ جن عمرہ کمپنیوں کو معطل کیا گیا ہے ان پر ویزا نظام کی خلاف ورزیوں کے چارجز ہیں۔ عمرہ کمپنی پر فی عمرہ زائر 25,000 ریال کا جرمانہ لگایا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ عمرہ کمپنیوں کی معطلی کی وجہ 10,000 افراد بے روزگار ہو گئے۔ ہر کمپنی میں 20 فیلڈ اہلکار اپنی ملازمت سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ہر کمپنی ہوائی اڈے، بندرگاہ، بری سرحدی چوکی، ہوٹل اور دفتر میں انہیں تعینات کیے ہوئے تھی، جبکہ 800 سے زیادہ دفتری کارکن اور منتظمین کی ملازمتیں ختم ہوئی ہیں۔ القریشی نے مزید کہا کہ معطلی کا فیصلہ ویزا ضوابط کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے کیا گیا ہے، تاہم متاثرہ عمرہ کمپنیوں کو کام جاری رکھنے کی اجازت دینے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ جو کچھ ہوا وہ عمرہ کمپنیوں کے ادارے سے بڑھ کر تھا۔ سعودی عرب کی جانب سے حوثیوں کو دہشت گرد قرار دینے کے فیصلے کا خیر مقدم۔ سعودی عرب نے یمنی حوثیوں کے گروہ کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے سے متعلق امریکہ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ سعودی دفتر خارجہ نے بیان میں کہا کہ اس فیصلے سے حوثی دہشت گردوں اور ان کے حامیوں کی سرگرمیوں کو لگام لگے گی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اس فیصلے کے باعث حوثیوں کے خطرات ختم ہوں گے، جبکہ میزائلوں، ڈرونز، جدید طرز کے اسلحہ اور حربی کارروائی کی فنڈنگ بند ہوگی۔ حوثیوں کو یہ ہتھیار اور فنڈز یمنی عوام پر جبر و قہر ڈھانے، عالمی جہاز رانی کو مخدوش بنانے اور پڑوسی ملکوں کو دھمکانے کے لیے دیے جاتے ہیں۔ وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ حوثیوں کو دہشت گرد قرار دینے سے سیاسی کوششوں کی کامیابی میں مدد ملے گی، جبکہ ایران کے حمایت یافتہ حوثی قائدین سیاسی مشاورت کی میز پر سنجیدہ مذاکرات کے لیے مجبور ہوں گے۔ وزارت خارجہ نے یمن کے لیے اقوام متحدہ کے ایلچی مارٹن گریوٹ کو مدد کا یقین دلاتے ہوئے کہا کہ مکمل سیاسی حل تک رسائی اور یمنی بحران ختم کرانے کے لیے پیش کردہ تجاویز کی حمایت کی جائے گی۔
سعودی عرب میں ایک ہفتے میں کرونا SOPs کی 18,000 خلاف ورزیاں۔ سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں ایک ہفتے کے دوران کرونا SOPs کی 18,746 خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئی۔ وزارت داخلہ نے بیان میں کہا کہ 3 جنوری 2021 سے 9 جنوری تک ایک ہفتے کے دوران SOPs کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں۔ وزارت داخلہ نے اعداد و شمار جاری کرتے ہوئے بتایا ہے کہ سب سے زیادہ خلاف ورزیاں 5,924 ریاض میں، دوسرے نمبر پر مکہ مکرمہ 3,191، تیسرے نمبر پر القصیم 1,991 ریکارڈ کی گئی ہیں۔ چوتھے نمبر پر مدینہ منورہ 1,924، پانچویں نمبر پر الشرقیہ 1,860، چھٹے نمبر پر الجوف 1,613، ساتویں نمبر پر تبوک 517، آٹھویں نمبر پر حائل 499، نویں نمبر پر باہا 499، 10ویں نمبر پر حدود شمالیہ 293، 11ویں نمبر پر اسیر 244، 12ویں نمبر پر نجران 125 اور جیزان 13ویں نمبر پر رہا، جہاں 86 خلاف ورزیاں ریکارڈ پر آئیں۔ وزارت داخلہ نے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے اور خود کو اس سے بچانے کے لیے SOPs کی پابندی جاری رکھیں۔ خلاف ورزی کا سب سے زیادہ نقصان اس شخص کو ہوگا جو SOPs کی پابندی نہیں کرے گا۔ قطر ایئر ویز کی پہلی پرواز ریاض پہنچ گئی۔ قطر کی پہلی پرواز سعودی دارالحکومت ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچی ہے۔ ریاض سے السعودیہ کی پہلی پرواز دوحہ کے لیے روانہ ہوگی۔ سعودی عربین ایئر لائن السعودیہ دوحہ قطر کے لیے ہفتے میں 7 پروازیں چلائے گی۔ یہ پروازیں ریاض اور جدہ سے دوحہ مسافر لے جائیں گی اور وہاں سے مسافر سعودی عرب لائیں گی۔ اخبار 24 کے مطابق دوحہ سے ریاض آنے والی پرواز پر دوحہ میں مسافر اس وقت خوش نظر آئے جب وہ دوحہ ایئرپورٹ پر امیگریشن کی کارروائی مکمل ہونے کے بعد طیارے پر سوار ہوئے۔ القطریہ نے اس موقع پر مسافروں کی تصاویر اپنی ویب سائٹ پر شیئر کی ہیں۔ القطریہ نے بیان جاری کر کے کہا ہے کہ وہ دوحہ سے ریاض کے لیے روانہ ایک پرواز چلائے گی۔ جدہ اور دمام کے لیے بھی پروازیں جلد بحال کی جا رہی ہیں۔ مسجد نبوی شریف کے نادر مخطوطات کی نمائش کا منصوبہ۔ کنگ عبدالعزیز عجائب گھر اور حرمین شریفین انتظامیہ کے تعاون سے مسجد نبوی شریف کے نادر مخطوطات کی نمائش ہوگی۔ مسجد نبوی شریف کے مخطوطات کی نمائش کے مشترکہ منصوبے کا مقصد اسلامی علوم کی ترویج و اشاعت کے علاوہ اسلامی ثقافت و تہذیب کا تحفظ اور نئی نسل تک اس کی منتقلی ہے۔ مسجد نبوی شریف کے مخطوطات کی نمائش سے مدینہ منورہ کے زائرین فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اس کے علاوہ ریسرچ کرنے والوں کے لیے بھی اس میں کافی مواد ہوگا۔ نمائش میں کنگ عبدالعزیز عجائب گھر کی خدمات پر بھی روشنی ڈالی جائے گی۔ عجائب گھر نے مدینہ منورہ کی تاریخ محفوظ کرنے کے لیے اب تک کیا اقدامات کیے ہیں اس کی بھی تفصیلات ہوں گی۔ عجائب گھر میں حرمین شریفین انتظامیہ کی خدمات اور مختلف تاریخی مراحل کے تحفظ کے علاوہ یہاں مختلف تاریخی ادوار میں دستیاب قرآن مجید کے نسخوں کی بھی نمائش ہوگی۔ مسجد نبوی شریف کے کتب خانے میں 1,72,000 سے زائد کتب موجود ہیں، جن میں نادر و نایاب مخطوطات کا بڑا ذخیرہ بھی موجود ہے۔ کتب خانے میں انتہائی نادر کتب کا ذخیرہ ہے جنہیں مختلف ادوار میں حکمران پڑھا کرتے تھے۔ کتب خانے میں 580 ہجری کے قرآن کریم اور کتب کے نادر نسخے بھی رکھے گئے ہیں، جبکہ مخطوطات بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ سعودی عرب کی مزید اپڈیٹ جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔